بتا دیتا ہوں، قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لایا جائے، پھر اس کا حق یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے، پھر اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، پھر اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس پر عمل کیا کرنا ہے، اس کے مضامین کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جو سب سے پہلے اپنی صداقت کا بیان کرتی ہے کہ پڑھنے والوں سنو، تم کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھ رہے، کوئی ایسا لٹریچر نہیں پڑھ رہے کہ جس کے اندر غلطیاں موجود ہوں گی، جس کے قصص، جس کی کہانیاں، جس کے اندر جو واقعات ہیں، جس کے احکامات ہیں، ایسے نہیں جو تبدیل ہو جائیں گے، ایسے نہیں جس کو کوئی تبدیل کر دے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور اللہ اس کا نگہبان ہے۔ اللہ تو اس کا نگہبان ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مضامین کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے کچھ مضامین میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا، بچ جاؤ کس بات سے؟ من الظن، گمان سے، ان بعض الظن اسم، ہاں بعض جو تم سوچتے ہو وہ گناہ ہے۔ وہ کیسا؟ ایک شخص ادھر جا رہا ہے، وہ بھائی اس کا تو ادھر کوئی کام ہی نہیں، یہ کیوں میں نہ کہہ دے، اس دن کیوں اچلا مرنا، بھائی یہ کیوں جا رہا ہے ادھر؟ اب اس کے بارے میں رائے قائم کرنا، اب اس کے بارے میں تھا وہ بیچارہ بیت الخلاء کے لیے جا رہا ہو، لیکن اس کے بارے میں ہم نے غلط رائے قائم کرنی ہے۔ کوئی آدمی کسی کے پاس کھڑا ہے، ہاں کسی عورت کے پاس کھڑا ہے، اس کو کہا دین کا مسئلہ بتا رہا ہے، اس کے بارے میں غلط رائے قائم کرنی ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن کا حکم ہے، ایسے گمان سے بچو، ایسی سوچ سے بچو، ان بعض الظن اسم، اور ولا تجسسوا، ایسے ٹو میں نہ لگو، اس کی ٹو میں نہیں کہ یہ آدمی کدھر جاتا ہے، یہ آدمی سود تو نہیں کھاتا، یہ آدمی چوری تو نہیں کرتا، یہ آدمی شراب تو نہیں پیتا، اس کے گناہ پہ مدرے ہونے کے لیے اس کا پیچھا کرنا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کیا ہے؟ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی پشت پیچھے بیان کرنا، جب وہ سنے اس کو ناگوار محسوس ہو۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا بھلا ہو تبھی تو وہ غیبت ہے کہ اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، اگر اس کے اندر عیب نہیں، اس کے اندر عیب نہیں، پھر تو نے اس کے اوپر بہتان باندھ دیا۔ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی بخیل ہے، ایک آدمی بخیل ہے، میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں یار فلاں صاحب تو بخیل ہے، بڑا بخیل ہے، جب اس کو پتا چلے گا کہ مولوی مہتاب نے میرے بارے میں یہ بات کی، اب اس کو تکلیف تو ہوگی، یہ غیبت ہے۔ اگرچہ وہ بخیل ہے، اگر وہ بخیل نہیں، وہ سخی ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، وہ صدقات دیتا ہے، تو پھر تو میں نے اس کے اوپر بہتان باندھ دیا۔ اور غیبت فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے، زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ پہلے تو یہ عورتوں میں تھی، پھر یہ مردوں میں آئی، اب یہ بڑے دیندار لوگوں میں آئی، اب اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اگر یہ اتنا برا نہ ہوتا میرے اللہ کے نبی اتنی بڑی بات نہ فرماتے کہ یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کوئی عالم زنا کر لے، کوئی مولوی زنا کر لے، کیا اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھے گا؟ حالانکہ توبہ کرنے سے تو وہ معاف ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور غیبت توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی۔ میں نے جس کی غیبت کی ہے وہ تو میرے مسلمان بھائی کا حق ہے، میں جب تک اس کے پاس نہ جاؤں اور جا کے اس سے نہ معافی مانگوں تب تک معاف نہیں ہوگی، تب تک میرے توبہ کرنے سے معاف نہیں۔ اس کے پاس جاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ جب وہ معاف کرے گا پھر اللہ کی طرف توبہ کروں گا، پھر اللہ پاک معاف کریں گے۔ فرمایا یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 72 درجے، کتنے؟ 72 درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ ہاں اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین